الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کا جو نصف آخر ہے اس کے حوالے سے جو چند تذکیری نوعیت کی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور قرآن مجید کے اندر مکمل نازل ہونے والی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں اور ایک حدیث قدسی کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کے لحاظ سے سورہ فاتحہ کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ہر آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ابتدائی آیات جو ہے اس کا ترجمہ اور اگلی آیات کے متعلق تھوڑی سی تفصیلی بات کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے بدلے کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو پہلا نصف ہے، اس کی جو اس کے اندر اصلاً جو ہے پوری کی پوری جو سورہ فاتحہ ہے یہ دعا کا طریقہ اللہ نے سکھایا۔ تو اس میں تعلیم مسئلہ بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیا جائے، اور پھر اپنی عاجزی جو ہے اس کا اظہار کیا جائے۔ اور اپنی انسان کی جو کمال ہے، انسان کا کمال اپنی عاجزی کے اعتراف میں ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز اللہ سے مانگنے کی ہدایت ہے۔ تو آگے جو ہے وہ ارشاد ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب ہدایت جو ہے اس کے جو مفاہیم علماء بیان کرتے ہیں اس میں سے ایک ہی ہے کہ ہدایت سے مراد یہ ہے کہ کسی منزل کی طرف گائیڈ کر دینا، رہنمائی کر دینا، اس کے حوالے سے بتلا دینا۔ ہدایت کا ایک پہلو یہ ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ اس کی دو جو ہے اس کے پہلو ہیں۔ تو ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جو ہے وہ بھی کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے نبی علیہ السلام آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن جو وہ الٹیمیٹ ہدایت ہے کہ انسان جو ہے جہنم سے بچ کے جنت پہ جانے والا بن جائے، انسان کفر اور شرک سے بچ کے اللہ کی وحدانیت کو اپنا لے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم اسلام کی رسالت کے ساتھ ساتھ بندہ اپنی آخرت کا تعین کرے، تو یہ جو ہدایت ہے، یہ جو توفیق ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے، نہ کوئی رسول دے سکتا ہے، نہ کوئی اور بندہ دے سکتا ہے۔ لیکن ہدایت کا جو پہلو یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا، اللہ کے دین کی طرف گائیڈ کرنا، راستے کے حوالے سے بتا دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کیا، آپ کے صحابہ نے بھی کیا، اور پھر آپ کے جتنے بھی ورثاء ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، اور انبیاء کے ورثاء کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔
جو بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں آج تک ہم تک بھی دین پہنچا ہے تو اسی طریقے سے پہنچا ہے. تو ہمارے ذمہ بھی یہی ہے کہ ہم بات کو پہنچا دیں اچھے طریقے سے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے بہتر بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وَعَمِلَ صَالِحًا, خود بھی نیک اعمال کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یہ کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں. تو جب وہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے تو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ایک ممتاز نہ سمجھے, اپنے آپ کو دوسروں سے ایک بہتر نہ سمجھے, بلکہ وہ خود بھی جو جس بات کی تک کا قائل ہے اس بات کے اوپر خود عمل بھی کرے اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھے. تو یہ دعوت کا حسن بھی ہے. تو اس حوالے سے اہدنا الصراط المستقیم, ہم اللہ سے بھی ہدایت جو مانگتے ہیں وہ اللہ سے ہم یہ بھی ہدایت مانگتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں جو ہے وہ سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کر اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلا بھی, اور پھر سیدھے راستے پہ چلا کے الٹیمیٹلی جو ہدایت کی جو منزل ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے. کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد لوگ کیا کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, کہ کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے کہ جس نے ہمیں یہاں جنت میں پہنچانے میں ہمیں گائیڈ کیا, ہماری رہنمائی کی, ہمیں ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ, اور ہم ہرگز 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 بس یہاں تک نہ پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی ہمیں اس کی توفیق عطا نہ کرتا, اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کو مانگتے ہیں نماز کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے, یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کے حوالے سے مفسرین کی بہت ساری آراء ہیں. اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو یہ صراط مستقیم کیا ہے, یہ پورا قرآن مجید ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. اسلام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, کتاب و سنت صراط مستقیم ہے. تو بہت سارے انداز میں ایک ہی بات کو ادا کرنے کے مختلف انداز. کتاب و سنت بھی اسی چیز کا نام ہے, مکمل دین بھی اسی کا نام ہے, پوری قرآن مجید کی رہنمائی بھی اسی کا نام ہے, نبی کریم علیہ السلام کی سیرت, یہ ساری چیزیں مختلف عنوانات کے تحت ایک ہی بات کو بیان کریں, لیکن صراط مستقیم. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے پر فرمایا, اسی بات کو مزید کھولا کہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ کن پہ اللہ تو نے انعام کیا. تو اللہ نے کن پہ انعام کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان لوگوں کا آخرت کے اندر ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ وہ 4 گروہ ہیں. وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء ہیں, اور وہ صالحین. یہ 4 گروہ ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ان کا ساتھ ملے گا. تو ہمارے لیے جو وہ نسخہ کیمیا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے نسخہ کیمیا یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. زندگی کے ہر معاملے میں, زندگی کے ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو صراط الذین انعمت علیہم ان کا مصداق بنا دے گا, ان کا ساتھ جو ہے آخرت میں عطا فرما دے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم, اور یہ اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پہ تیرا غضب ہوا. تو اللہ کا غضب کن کے اوپر ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بتایا کہ اللہ کا غضب کن پر. بس یہ ایک بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ جو مغضوب علیہم جو ہے اس سے سب سے بڑا نمائندہ اس کا یہود ہے. یہودی ان کے اوپر اللہ کا غضب ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کرنے والوں پر اللہ کا غضب ہوتا ہے. جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سے بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر لوٹا ہے, بار بار قرآن مجید دلاتا ہے. تو ایک اس کی نمائندہ مثال کون ہے؟ یہود ہے. کیوں؟ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا. وہ نبی کریم اسلام کو ایسے جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا کہ انسان, ایسے نبی کریم اسلام کو پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول, لیکن اس کے باوجود ان کا انکار کیا. تو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا یہ اللہ کے غضب کا شکار ہونے کے منتراد ہے, اور یہ یہود کی واضح سب سے بڑی مثال. اور پھر آگے فرمایا وَلَضَّالِّينَ, اور یہ اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھانا کہ جو گمراہ ہو گئے, جو سیدھی راہ پہ تھے لیکن وہ راستے سے بھٹک گئے, مس گائیڈ ہو گئے. ان کے لیے جو گائیڈنس تھی وہ لوگوں نے آگے پیچھے کر دی. تو سینٹ پال نے پورے کے پورے عیسائیت کو ہی ہائی جیک کر لیا. اس کی سب سے بڑی مثال کرسچینٹی کہ جو گمراہ ہو گئے. تو اس لیے اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کو جامع اور معنی انداز سے بیان فرمایا
اس کی جامعیت یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو انبیاء کا راستہ ہے، یہ صدیقین کا راستہ ہے، یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ صالحین کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ پورے قرآن مجید کا فلسفہ یہی ہے۔ اور ان کا راستہ ہرگز نہیں کہ جو اللہ کا غضب کا شکار ہو گئے یا جو گمراہ ہو گئے، سیدھے راستے پر چلے، کچھ قدم صحیح چلے اور پھر راستہ گمراہ گم ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ شیطان جو ہے اس کی کیا کوشش ہے؟ وہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں ان کو آگے سے بھی جو ہے وہ آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور یا اللہ تو ان میں سے اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کے اندر سے شکر گزاری کا مادہ نکال دے۔ جب شکر گزاری کا مادہ انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے تو انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ ناشکری آ جاتی ہے، کفران نعمت آ جاتا ہے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مزید کی طلب میں رہتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کے اندر قناعت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مخالفت پہ جانا شروع کرتا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ ناشکری کی زندگی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو اس لیے شیطان کے جو حربے ہیں ان سے بچنے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید جو ہے اس کا سہارا لینا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت دن رات کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول دن میں بھی قرآن کی تلاوت تھی، رات میں بھی قرآن کی تلاوت تھی۔ تو یہ اتنی خوبصورت جو ہے یہ صورت ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید کے تمام مضامین کا موجود ہے۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کے تمام مضامین اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر آخر میں جو ہم نے جو سمجھا کہ ہم نے اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ سے ہدایت طلب کی، اور اس ہدایت کے جو طلب ہم نے کی اللہ تعالیٰ سے، اس کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن مجید ہمیں عنایت فرمایا۔ اسی طرح میں اور آپ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں جو قرات ہے وہ بلند آواز سے قاری صاحب کرتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے اندر، عشاء کے اندر، تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کرے میں یہ بات سمجھ آ جائے، اور جب ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنی عجز اور انکساری کو اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ان لوگوں کا راستہ اللہ دکھا کہ جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا یا گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم سب مل کے آمین کہتے ہیں۔ اب اس آمین کے بعد قرآن مجید کی چند آیات قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، تو اس مومنٹ کی، اس وقت کی ہمارے لیے گائیڈنس ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمیں سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے، اگر وہ سمجھ آ رہی ہو تو وہ اس کی لمحے کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ تمہیں زندگی میں اب کیا کرنا ہے، اب تمہیں مسجد سے نکل کے کیا کرنا ہے۔ وہ بالکل اس مومنٹ کی گائیڈنس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔